ناول قاتل محبت کا انجام، قسط نمبر 1، رائٹر ماریاوان۔ نورالعین اپنے سامنے اپنے بھائی اور دوست کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی، جبکہ عیسیٰ خان اپنی بہن کا ہاتھ کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں دیکھ کر غصہ قابو نہیں کر سکا اور اپنے گارڈ سے گن چھین لی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، وفا نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ خدا کے لیے بھائی، نورالعین کو چھوڑ دیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ آپ بے شک مجھے جان سے مار دیں، مگر ان دونوں بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں۔ عیسیٰ خان غصے میں چلا کر کہنے لگا، اس شخص کا ہاتھ چھوڑو اور یہاں آؤ میرے پاس، جبکہ دوسری طرف عادل وفا کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا اور اس نے وفا کو مزید قریب کر لیا۔ یہ دیکھ کر عیسیٰ خان اپنے آپ میں نہیں رہا اور گن لوڈ کرتے ہی عادل کی طرف کر دی۔ دوسری طرف نورالعین کی جان نکل رہی تھی کہ کہیں اس کے بھائی کو یہ جانور مار نہ دے۔ عادل یہ دیکھ کر عیسیٰ خان سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مار دو، مگر میں تمہاری بہن سے بہت محبت کرتا ہوں، نکاح کیا ہے، اسے خود سے دور نہیں کروں گا، میری بہن کا کوئی قصور نہیں، اس کو جانے دو۔ عیسیٰ خان یہ سن کر غصے میں دھاڑا، بکواس بند کرو، محبت ہمارے ہاں جائز نہیں، یہ نکاح کاغذی رشتہ ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ہم خان ہیں، خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے محبت کر کے، اس کی ایسی سزا دوں گا تمہاری آنے والی نسلیں بھی محبت نہیں کر سکیں گی۔ عیسیٰ خان نے اپنی بات مکمل کرتے ہی فائر کر دیا۔ نورالعین نے زور سے آنکھیں بند کی اور گارڈ کے بازو میں مچلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ فائر عادل کو لگتا، وفا اس کے سامنے آ گئی اور گولی وفا کے سینے سے آر پار ہو گئی۔ عیسیٰ خان اپنی بہن کو مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر جب یہ دیکھا کہ وفا نے اپنے عاشق کے لیے اپنی جان دے دی ہے، وہ اور غصے میں آ گیا، جبکہ عادل بے یقینی سے وفا کی طرف دیکھنے لگا جو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عادل وفا کو پکارتا، عیسیٰ خان نے عادل پر گولیاں چلا دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عادل بھی وفا کے پاس گر گیا۔ عادل بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر آخری بار وفا کو دیکھنے لگا اور اس کا ہاتھ تھام کر خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ نورالعین نے جب اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھا تو چیخ کر چلانے لگی، عادل بھائی پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، یہ سب تم نے کیا کر دیا عیسیٰ خان، تم جانور ہو۔ عیسیٰ خان جتنے غصے میں تھا، وہاں کھڑے کسی بھی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عیسیٰ خان کو بتا سکتا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ نورالعین اپنا بازو چھڑواتے ہوئی بھائی اور دوست کے پاس آئی اور رونے لگی۔ دوسری طرف عیسیٰ خان غصے میں نورالعین کی طرف آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور چلا کر بولا، دیکھ لیا تم نے ان کا انجام، کتنی آسانی سے میں نے ان دونوں کی محبت مار دی۔ نورالعین بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی پہلے سے زیادہ چلا کر بولنے لگی، تم نے محبت نہیں ماری عیسیٰ خان، تم نے ان دونوں کو مارا ہے، انسانوں کے مرنے سے محبت نہیں مرتی، تم پچھتاؤ گے، محبت کو مارنے کی کوشش کی تھی، محبت تمہیں مار دے گی، بد دعا ہے، آج سے میں صرف اس لیے زندہ ہوں تمہارے لیے بد دعا کر سکوں، آنکھوں سے تمہارے عبرتناک انجام دیکھ سکوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی نورالعین نے عیسیٰ خان کے منہ پر تھوک دیا۔ عیسیٰ خان نے اس کی ایسی جرأت پر اپنا بھاری ہاتھ زور سے نورالعین کے منہ پر مارا جس سے نورالعین زمین بوس ہو گئی۔ عیسیٰ خان نے اپنا رومال نکال کر منہ صاف کیا اور گارڈ کو اشارہ کرتا ہوا بولا، ان دونوں کی لاشوں کو دفنا دو اور اس لڑکی کو زندہ رکھو، دیکھتے ہیں اب اس کی بد دعا کب پوری ہوتی ہے۔ نورالعین عیسیٰ خان کے پاؤں میں گر گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولنے لگی، میرے بھائی کو ایسے مت دفناؤ، میری ماں کو اس کا آخری چہرہ دیکھنے دو، تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے، مجھے جانے دو۔ یہ سن کر عیسیٰ خان ہنسنے لگا اور نورالعین کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا، واہ نورالعین بی بی، ابھی تو آپ بہت بول رہی تھی، اب اچانک پاؤں پڑ گئی، بہت افسوس ہوا مجھے تمہارے بھائی کی موت کا، مگر اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ عیسیٰ خان نے اپنی بات مکمل کرتے ہی گارڈز کو اشارہ کیا۔ سب اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وفا اور عادل کے بے جان جسم کی طرف بڑھنے لگے۔ عادل کا ہاتھ ابھی بھی وفا کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسری طرف ایک گارڈ نورالعین کو کھینچتا ہوا حویلی کے اندر لے جانے لگا۔
نورالعین خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ گارڈ نے نورالعین کو کمرے میں بند کر دیا۔ عیسیٰ خان نے بلند آواز میں گل خان کو پکارا اور خود اپنے شراب خانے میں چلا گیا۔ یہ خان ولا ہے۔ یہ اکثر تب استعمال ہوتا ہے جب خاندان کسی خوشی کے موقع پر جشن مناتے ہیں اور اپنی رنگین راتیں یہاں گزارتے ہیں۔ اسی لیے یہاں ایک کمرے کو مختلف شراب کی بوتلوں سے سجایا گیا ہے اور اس کمرے کا نام شراب خانہ ہے۔ اس محفل نما کوٹھی میں اس وقت 2 لاشیں دفنائی جا رہی تھیں۔ ایک طرف عیسیٰ خان شراب کی بوتلوں سے اپنا غصہ ختم کر رہا تھا اور دوسری طرف محبت اپنے قاتل کو تلاش کر رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں محبت نہیں مرتی، ہاں مگر مار ڈالتی ہے۔ عیسیٰ خان اس بات سے لاپرواہ شراب خانے میں گلاس ہاتھ میں تھامے غم و غصے کو کم کر رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں شدید لال تھیں۔ وہ نورالعین پہ حیران تھا کہ جس کے سامنے اس نے نہ صرف اس کے بھائی بلکہ اپنی بہن کو بھی قتل کیا تھا، پھر بھی اس نے کتنی بہادری سے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ عیسیٰ خان نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نورالعین کو کس طرح اس بات کی سزا دے۔ نورالعین کو ابھی بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کا بھائی اور اس کی عزیز دوست کو مار دیا گیا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی ابھی کل کی تو بات تھی جب اس نے وفا سے دوستی کی تھی۔ وفا اور نورالعین یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ نورالعین نے وفا کی طرف دوستی کا ہاتھ خود بڑھایا تھا۔ نورالعین کو وفا بہت پیاری لگی تھی۔ وفا خاموشی سے اپنا سارا دن یونیورسٹی میں گزارتی۔ وفا کی کسی سے بھی دوستی نہ تھی۔ نورالعین کو چپ چاپ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی اور ایک دن اس نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ نورالعین، ہیلو، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وفا، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ نورالعین، جی ہاں، مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے۔ وفا، مگر میں کسی سے دوستی نہیں کرتی۔ نورالعین، کیا میں اس کی وجہ یہ سمجھوں کہ آپ بہت امیر ہیں؟ وفا، نہیں، میں دوستی کر نہیں سکتی، مجھے اجازت نہیں ہے۔ نورالعین، ارے میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ وفا، مجھے اپنے نہیں آپ کے نقصان کی فکر ہے، کہیں میری دوستی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نورالعین مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، دوستی میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ بس میرا دوستی کا ہاتھ تھام لیں۔ نورالعین نے وفا کے سامنے اپنا ہاتھ آگے پھیلایا اور وفا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں وفا اور نورالعین کی دوستی کا آغاز ہو گیا۔ ایک دن نورالعین کو عادل اپنی بائک پر یونیورسٹی سے لینے آیا، جہاں اس نے وفا کو نورالعین کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ عادل کو وفا بہت مختلف لگی۔ بڑی سی چادر سر پر ڈالے وفا کا خوبصورت اور معصوم چہرہ عادل کی آنکھوں میں بس گیا اور عادل وفا کو دیکھنے لگا۔ نورالعین اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی طرف آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا عادل میرے بھائی، نظر لگانی ہے میری دوست کو؟ عادل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ اتنی پیاری لڑکی نے تم سے دوستی کیسے کر لی؟ نورالعین، جناب، پیاری لڑکیوں کی دوستی پیاری ہی ہوتی ہے، اور ہاں، زیادہ مت دیکھو ورنہ اس کے گارڈز تمہیں اڑا دیں گے۔ عادل ہنستے ہوئے نورالعین کو بیٹھنے کا کہنے لگا اور دل میں یہ خواہش کی کہ کاش یہ چہرہ دوبارہ دیکھنے کو ملے۔ عادل نورالعین سے وفا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ نورالعین نے اس کو سمجھا دیا کہ وہ داور خان کی بیٹی ہے اور بہت مشکل سے اس کو یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت ملی ہے۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، مگر وفا کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے بہت مشکل سے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ نورالعین یہ بھی بتاتی ہے کہ وفا نے بہت مشکل سے اس سے دوستی کی ہے اور وہ کافی خاموش رہتی ہے۔ نورالعین پچھلے 10 منٹ سے وفا کی منتیں کر رہی تھی کہ اس کی سالگرہ پر اسے لازمی آنا ہے۔ وفا یار پلیز 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ مل کر اپنی سالگرہ منانا چاہتی ہوں۔ وفا، یار سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے میرے بھائی اور بابا آنے نہیں دیں گے، اگر بھائی کو پتہ لگا تو وہ میرا یونیورسٹی آنا بند کر دیں گے۔ نورالعین، تو تم اپنے بھائی اور بابا کو مت بتاؤ، خاموشی سے آ جاؤ، صرف 1 گھنٹے کے لیے، زیادہ دیر کے لیے مت آؤ یار، مان جاؤ نا۔ وفا نے پریشانی سے نورالعین کی سالگرہ پر آنے کی حامی بھر لی۔ وفا اپنی ماں سے پوچھ کر 1 گھنٹے کے لیے نورالعین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ نورالعین صرف
وفا کا ہی انتظار کر رہی تھی کیونکہ باقی دوستیں آ چکی تھیں۔ نورالعین کے ساتھ ساتھ عادل بھی وفا کا انتظار کر رہا تھا کہ آج پھر اس کو دیکھے گا۔ وفا نورالعین کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچی اور گھر کی گھنٹی بجائی۔ عادل بھاگ کر دروازہ کھولنے لگا۔ عادل کو دیکھ کر وفا گھبرا گئی اور اپنی چادر سر سے اور آگے کر لی۔ عادل اس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا کر بولا، آئیے وفا صاحبہ، آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا مطلب ہے نورالعین آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے۔ وفا گھبراتے ہوئے کہنے لگی، مگر نورالعین ہے کہاں اور آپ کون ہیں؟ عادل، آپ پریشان مت ہوں، یہ نورالعین کا ہی گھر ہے اور میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ وہ اپنے روم میں اپنی تمام دوستوں کے ساتھ آپ ہی کا انتظار کر رہی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ وفا، آپ پلیز نورالعین کو لے کر آئیں، میں اس کے ساتھ اندر آؤں گی۔ عادل یہ سن کر مسکرایا اور خاموشی سے نورالعین کو بلا کر لے آیا، لیکن نظریں مسلسل وفا پر تھیں اور وفا اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ جلدی سے وہ نورالعین کے ساتھ اس کے روم میں چلی گئی۔ وفا کو نورالعین کی پوری فیملی بہت اچھی لگی تھی۔ وفا کی فیملی میں اس کا ایک بڑا بھائی عادل اور ایک چھوٹا بھائی عاقب ہے۔ نورالعین اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وفا نورالعین کی ماں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ پہلی دفعہ وفا کو معلوم ہوا کہ فیملی ایسی ہوتی ہے، ورنہ وفا کے گھر میں اس کا ایک بھائی عیسیٰ خان، اس کا باپ داور خان اور اس کی ماں گل جہاں تھی، مگر یہ تینوں افراد آپس میں ایک دوسرے سے بہت کم بات کرتے تھے۔ مہینوں میں ایک بار مل کر کھانا کھا لیتے تھے، مگر نورالعین کے گھر والے آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وفا یہ سب دیکھ کر نورالعین سے کہنے لگی، بہت خوش نصیب ہو، تمہاری فیملی بہت اچھی ہے۔ نورالعین یہ سن کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ نورالعین وفا کو دروازے تک چھوڑنے جا رہی تھی کہ عادل نے پیچھے سے نورالعین کو بلایا اور کہنے لگا، کیسی بہن ہو تم؟ امی، ابو اور عاقب سے تو ملوا دیا، کیا میں تمہارا بھائی نہیں؟ تم اپنی دوست سے مجھے نہیں ملواؤ گی؟ نورالعین ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ خود ہی مل چکے ہیں اور اپنا تعارف بھی کروا چکے ہیں، مگر پھر بھی میں بتا دیتی ہوں۔ نورالعین نے وفا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ان سے ملیے، وفا میرے بڑے بھائی عادل ہیں، جو کہ انجینئر ہیں اور بہت اچھی جگہ جاب کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عادل نے وفا کو دیکھا اور جھک کر سلام کیا۔ وفا نے جواب دیا، وعلیکم السلام عادل بھائی۔ نورالعین بھائی کا لفظ سن کر ہنسنے لگی اور عادل کھانسنے لگا۔ عادل وفا سے ناراضگی سے کہنے لگا، میں صرف اپنی بہن کا بھائی ہوں، میری ایک ہی بہن ہے، اس لیے آپ مجھے بھائی مت بولیں، میں صرف عادل ہوں آپ کے لیے۔ یہ سن کر وفا گھبرا گئی اور جلدی جلدی نورالعین کو اللہ حافظ کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عادل نورالعین سے کہنے لگا، یار بہنا، مجھے تمہاری دوست بہت اچھی لگی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تب سے یہ میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے اور آج تو لگتا ہے دل میں بھی آ گئی ہے، کیا تم میری اس سے دوستی کرواؤ گی؟ یہ سن کر نورالعین ہنستے ہوئے کہنے لگی، عادل میرے بھائی، وفا کوئی عام لڑکی نہیں ہے، دوستی تو دور کی بات، آپ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے، اس لیے آپ بھول جائیں اور چپ کر کے اندر چلیں اور میرا گفٹ دیں۔ عادل سنجیدگی سے کہنے لگا، نورالعین پلیز، میں بہت سنجیدہ ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے وفا سے بات کرنی ہے، تم کچھ بھی کر کے میری سے ایک بار بات کروا دو۔ نورالعین، میں خود پہلے وفا سے بات کروں گی، اگر وہ مان گئی تو پھر آپ سے بات کروا دوں گی، اب خوش؟ عادل ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں، اب تو میں تمہارا گفٹ دیتا ہوں۔ نورالعین نے جب وفا کو بتایا کہ عادل اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو وفا نے نورالعین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور سختی سے منع کیا۔ وفا نے اسے خبردار کیا کہ اگر یہ بات اس کے بھائی یا بابا کو پتہ لگ گئی تو وہ اس کی جان لے لیں گے۔ نورالعین کو وفا کی باتیں عجیب لگیں، مگر وہ وفا کو یقین دلانے کے لیے وہ اپنے بھائی کو منع کر دے گی۔ جب نورالعین نے یہ بات عادل کو بتائی تو عادل نورالعین سے کہنے لگا، نورالعین، تمہیں بات ہی کرنی نہیں آتی، میں خود وفا سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی نہیں کر رہا۔ تم بس مجھے اس کا نمبر دے دو، اگر وہ مجھے بھی منع کر دے گی تو پھر میں اس سے بات نہیں کروں گا، صرف ایک بار مجھے بات کرنے دو۔ نورالعین نے کچھ سوچ کر اپنے بھائی کو وفا کا نمبر دے دیا۔ عادل اس دعا کے ساتھ وفا کو کال ملانے لگا
کہ وفا اس کی بات کا یقین کر لے اور اس سے دوستی کر لے۔ وفا نے اپنا بجتا موبائل دیکھا تو اس میں کوئی اننون نمبر دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر کچھ سوچ کر فون اٹھا لیا، مگر آگے سے کچھ نہیں بولی، خاموش رہی۔ عادل: السلام علیکم وفا، میں آپ کا عادل بات کر رہا ہوں، نور العین کا بھائی۔ یہ سن کر وفا کو حیرت ہوئی اور پوچھنے لگی، آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ میں نے نور العین کو بتا دیا تھا کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ یہ سن کر عادل جلدی سے بولنے لگا، پلیز فون بند مت کریے گا، میری بات سن لیں ایک بار۔ وفا فون بند کرنے کا ہی سوچ رہی تھی کہ عادل کی منت بھرے لہجے کو سن کر وفا دوبارہ فون کان سے لگا لیا اور کہنے لگی، جی بولیں، میں سن رہی ہوں، مگر جلدی بولیے گا۔ عادل: بات یہ ہے کہ وفا صاحبہ، میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل اور دماغ میں آپ کی تصویر چپک گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے آپ کو بتاؤں اور یقین دلاؤں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھ سے بھاگے مت۔ اب میں چاہ کر بھی آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو نہ سوچوں، مگر آپ بنا اجازت کے میری سوچوں پر قبضہ کر چکی ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اتنی انجان مت بنیں اور میرا پرپوزل قبول کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ دوسری طرف وفا یہ سن کر گھبرا گئی۔ وفا سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے عادل اس سے پوچھنے لگا، پلیز وفا کچھ بولو، مجھے غلط مت سمجھو، میری نیت بہت صاف ہے۔ وفا آہستہ آواز میں کہنے لگی، عادل، آپ نے مجھے سننے کو کہا تھا، میں نے آپ کی بات سن لی اور میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں، اس لیے اب میں فون رکھ رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ دوبارہ مجھے فون نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ عادل کچھ بولتا، وفا فون بند کر چکی تھی اور فون رکھتے ہی رونے لگی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ عادل کا جذبہ سچا ہے، مگر دماغ جو سمجھا رہا تھا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس لیے اس نے اپنے دل پر جبر کر لیا اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کو بھی نور العین کا بھائی عادل بہت اچھا لگا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ ہر اچھی لگنے والی چیز ضروری نہیں اس کے نصیب میں بھی ہو، اس لیے اس نے اپنے دل کو سختی سے منع کیا۔ دوسری طرف عادل وفا سے اس بات کی امید نہیں کر رہا تھا اور اس کا یہ جواب سن کر بہت دکھی ہو گیا۔ نور العین اپنے بھائی کو پریشان دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ عادل نے جب اس کو ساری بات بتا دی تو نور العین عادل کو سمجھانے لگی کہ وفا کو بھول جائیں، مگر عادل نے نور العین کو بتا دیا کہ یہ اب اس کے بس میں نہیں۔ بہت سے دن یوں ہی گزر گئے۔ اس کے بعد عادل نے وفا کو فون نہیں کیا، اس کے باوجود وفا کو روزانہ یاد کرتا۔ بہت بار وفا کو کال ملاتے بند کر دیتا اور کبھی میسج کرتے ہوئے رہ جاتا۔ عادل کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو وفا کو بھلا نہیں پا رہا۔ تنگ آ کر وہ ایک دن نور العین کو لینے یونیورسٹی گیا اور وہاں وفا کو بھی ڈھونڈنے لگا۔ جب اسے وفا نور العین کے ساتھ نظر آئی تو وہ بے چینی سے وفا کی طرف بڑھا۔ وفا عادل کو اپنے پاس آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنے گارڈز کو دیکھنے لگی جو کہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وفا واپس جانے لگی تو عادل نے فوراً وفا کو پکارا، وفا پلیز تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں نے بہت کوشش کی میں آپ کو بھلا دوں، آپ بھی جانتی ہیں میں نے اس دن کے بعد سے کوئی بات نہیں کی، اس کے باوجود میں وہیں کھڑا ہوں، واپس نہیں پلٹ سکا۔ وفا نے عادل کی بات سن کر نور العین کو دیکھا اور پریشان ہو گئی۔ نور العین وفا کو دیکھ کر مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، وفا، میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں، یہ ایک بہت مخلص انسان ہے، میں آج سے پہلے انہیں اتنا بے بس نہیں دیکھا، ایک بار ان کی بات کا اعتبار کر لو۔ یہ سن کر وفا نے عادل کی طرف دیکھا۔ عادل بھی وفا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عادل کی آنکھوں میں اس کی سچائی وفا کو نظر آ گئی۔ وفا کا بھی ایک پل کے لیے دل کیا اس شخص کا ہاتھ تھام لے، مگر جب اس نے اپنے گارڈز کو دیکھا تو یاد آیا کہ اس کے ہاں محبت جائز نہیں۔ وہ عادل کو صاف بتانا چاہتی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی۔ وفا: عادل، مجھے آپ کی بات پر یقین ہے مگر میں بہت مجبور ہوں، میں داور خان کی بیٹی ہوں اور عیسیٰ خان کی بہن، محبت تو دور کی بات میں کسی غیر کو سوچ بھی نہیں سکتی، ہمارے خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں، اور اگر یہ بات میرے بھائی کو پتہ لگ گئی تو نہ صرف مجھے بلکہ آپ کو بھی جان سے مار دیں گے۔ یہ سن کر عادل مسکرا کر وفا سے کہنے لگا، وفا، محبت کا کوئی خاندان نہیں ہوتا،
آپ ایک بار میرا ہاتھ تھام لیں، یقین کریں میری محبت بہت طاقتور ہے، یہ آپ کے بھائی سے بھی جیت جائے گی۔ وفا نے یہ سن کر عادل کی طرف دیکھا اور خاموشی سے وہاں چلی گئی۔ عادل بھی نور العین کو لے کر گھر آ گیا۔ نور العین ایک بار پھر اپنے بھائی کو سمجھانے آئے کہ وہ اس راستے پر نہ چلے، اسے وفا کی باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، جبکہ عادل نے اسے جواب دیا کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کسی کے بھائی اور باپ سے ڈر نہیں لگتا۔ وفا گھر آ کر عادل کو ہی سوچ رہی تھی۔ وفا کا دل کیا کہ کاش وہ عادل کو اپنا سکتی اور خوشی خوشی اس کے گھر اپنی زندگی گزارتی، مگر وہ جانتی تھی وہ صرف یہ سوچ سکتی ہے۔ دوسری طرف عادل وفا کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھا تھا، اور یہی سوچ کر وفا کو میسج کرنے لگا، کیا میں آپ کی خاموشی کو اقرار سمجھوں؟ وفا عادل کا یہ میسج پڑھ کر اسے جواب دینے لگی، عادل میں بہت ڈرتی ہوں، میں آپ کی طرح بہادر نہیں ہوں۔ عادل نے اس کا میسج پڑھ کر اسے جواب دیا، ایک بار مجھ پر یقین کر لو اور میرا ساتھ دے دو، دیکھنا تم بھی بہادر ہو جاؤ گی۔ وفا نے میسج لکھا، میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں مگر میں جانتی ہوں کہ یہ سب آسان نہیں، بہت بہت مشکل ہے۔ عادل نے مسکرا کر میسج پڑھا اور پھر لکھنے لگا، مشکل ہوگا مگر ناممکن نہیں، بس اس بات کا یقین رکھو کہ میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا اور یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم میری یہ خواہش پوری کرو گی؟ یہ میسج پڑھ کر وفا کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا اور بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے میسج کا جواب دیا، اگر میں ہاں کہوں تو پھر یہ سب کیسے ممکن ہوگا کہ ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں؟ عادل اس کا میسج پڑھ کر دل سے مسکرایا اور جواب دیا، ظاہر سی بات ہے، شادی کر کے ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ابھی وفا یہ میسج پڑھ ہی رہی تھی کہ عادل کی کال آنے لگی اور وفا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا فون اٹھایا۔ عادل اس وقت بہت خوش تھا اور وفا سے خوشی کا اظہار کرنے لگا، وفا تھینک یو سو مچ، تم نے میری محبت کا یقین کر کے مجھے مرنے سے بچا لیا، ورنہ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ اگر تم نہ مانی تو مجھے یقین دلانے کے لیے اپنی زندگی ختم کرنی پڑے گی، شکر آج میں بہت خوش ہوں۔ وفا عادل کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، عادل آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم دونوں کی شادی آسان نہیں، اگر بھائی کو پتہ لگا تو ہم دونوں کو مار دیں گے۔ عادل یہ سن کر شوخی سے کہنے لگا، مر تو ہم ویسے بھی گئے ہیں آپ پر۔ وفا شرما کر عادل سے بولی، اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو میں فون بند کر دوں گی۔ عادل دل پر ہاتھ رکھ کر وفا سے کہنے لگا، یہ ظلم مت کرنا، ابھی تو تمہاری آواز سن کر سکون ملا ہے، اتنی جلدی فون مت بند کرنا۔ وفا نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ عادل ہنستے ہوئے نور العین کو یہ خوشخبری سنانے چلا گیا۔ وفا اور عادل ایک دوسرے کی محبت میں بہت آگے بڑھنے لگے۔ کبھی کبھار کی ملاقات اور فون پر روزانہ بات چیت ان کی محبت کو عشق میں بدل دیا۔ عادل ہر بات نور العین کو بتاتا اور نور العین بھی خوش تھی کہ وفا جیسی پیاری لڑکی اس کی بھابھی بنے گی۔ جب عادل نے وفا کو بولا کہ وہ اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے تو وفا نے اس کو منع کر دیا، مگر عادل کے اصرار پر اس نے اپنی ماں سے بات کی۔ وفا کی ماں نے یہ سب سنا تو اپنی معصوم بیٹی کو سمجھانے لگی کہ محبت کرنا اس خاندان میں ناممکن ہے، اس محبت کو یہیں ختم کر دو۔ وفا اپنی ماں سے کہنے لگی کہ یہ سب اس کے بس میں نہیں، وہ خود کو ختم کر سکتی ہے مگر محبت ختم نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف عادل کو یہ سب پتہ لگا تو وہ پریشان ہو گیا اور اس کے ذہن میں صرف ایک یہی بات آئی کہ وہ اور وفا چپکے سے نکاح کر لیں۔ وفا نے یہ بات سن کر عادل کو سختی سے منع کر دیا، اسے اپنی جان سے زیادہ عادل کی جان کی فکر تھی۔ عادل وفا کو قائل کرنے لگا، اس کی جان تو تب بھی جائے گی اگر اسے وفا نہ ملی۔ نور العین بھی وفا کو سمجھاتی ہے کہ اگر وہ دونوں خاموشی سے نکاح کر لیں اور چھپ کر کہیں زندگی گزاریں تو ہو سکتا ہے اس کا بھائی اور باپ اسے معاف کر دیں۔ وفا نور العین کی باتوں میں آخر نکاح کے لیے مان گئی۔ وفا یونیورسٹی سے چھپکے سے عادل اور نور العین کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور وہاں عادل اور وفا کا نکاح کر دیا گیا۔ وفا نے عادل سے کہا کہ جلد از جلد انہیں اس شہر سے نکل جانا چاہیے۔ عادل پہلے ہی سارا انتظام کر چکا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں، بہن، بھائی اور باپ سے مل کر وفا کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ نور العین جلدی سے واپس یونیورسٹی آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وفا کے گارڈز وفا کو ڈھونڈنے لگے۔
مگر وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے۔ ایک طرف عادل اور وفا ایک دوسرے کے ملنے پر بہت خوش تھے۔ عادل نے وفا کو اپنی محبت کا بھرپور یقین دلایا۔ وفا عادل کی محبت سے سرشار ہو گئی اور اپنی زندگی کی تمام کمیوں کو بھول گئی۔ وفا کے یہ دن زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے جب سے وہ عادل کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف وفا کا بھائی عیسیٰ خان غصے میں وفا کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ داور خان، وفا کے والد: آخر وفا کہاں چلی گئی؟ زمین کھا گئی، آسمان لے گیا؟ ابھی تک تم لوگوں کو اس کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ عیسیٰ خان: بابا سائیں، آپ فکر نہ کریں، بس تھوڑا ٹائم مجھے اور دے دیں، میں پتہ کروا رہا ہوں، بہت جلد وفا کو سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی عیسیٰ خان وفا کے گارڈ کی طرف گیا اور اس سے پوچھنے لگا تو اس کے گارڈ نے عیسیٰ خان کو بتایا کہ وفا کی ایک ہی دوست ہے، نورالعین۔ یہ بھی بتایا کہ وہ ایک دن وفا کو نورالعین کے گھر لے کر گیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ نورالعین کا بھائی بھی گھر سے 2 دن سے غائب ہے۔ یہ سنتے ہی عیسیٰ خان غصے میں گارڈ کو پکڑ کر نورالعین کے گھر لے جانے کا کہنے لگا، اور نورالعین کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ زندگی میں اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جب نورالعین اپنی ماں کے ساتھ بستر پر سونے کے لیے آئی تو اس کی ماں نورالعین سے کہنے لگی، مجھے عادل کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی نورالعین خود بھی دکھی ہو گئی، مگر اپنی ماں کو سمجھانے لگی، بس کچھ مہینوں کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں بھائی کتنا خوش ہیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی نورالعین کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے دروازہ بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نورالعین اور اس کی ماں ڈر کر بستر سے اٹھے۔ عاقب اور اس کے والد گھبرا کر دروازہ کھولنے کے لیے چلے گئے۔ دروازہ کھولتے ہی 5 آدمی گھر کے اندر داخل ہو گئے اور عاقب کا گربان پکڑ لیا۔ عاقب یہ دیکھ کر ڈر گیا۔ نورالعین یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے پاس آئی کہ اچانک عیسیٰ خان نورالعین کی طرف آیا اور اسے پکڑ لیا اور غصے میں دھاڑا، تو تم ہو نورالعین؟ مجھے بتاؤ میری بہن وفا کہاں ہے، ورنہ میں تم سب کو یہیں ختم کر دوں گا۔ جب نورالعین نے اپنے سامنے عیسیٰ خان کو دیکھا تو حقیقتاً ڈر گئی۔ آج اسے سمجھ آیا کہ وفا اتنا ڈرتی کیوں تھی۔ عیسیٰ خان کی آواز میں عجیب سا روب تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جسے دیکھ کر نورالعین سانس لینا ہی بھول گئی۔ نورالعین کی خاموشی سے عیسیٰ خان دوبارہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولنے لگا، میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا، مجھے بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ نورالعین کپکپاتی آواز میں کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں تو خود وفا کو ڈھونڈ رہی تھی، میں سمجھی وہ بیمار ہے اسی لیے یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ یہ سن کر عیسیٰ خان نے وفا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے کہ وفا زمین پر گرتی، عیسیٰ خان نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ دوسری طرف نورالعین کے ماں باپ اور بھائی عیسیٰ خان کی منتیں کرنے لگے کہ انہیں کچھ نہیں پتا اور ان کی بیٹی کو چھوڑ دو۔ گارڈ نے بندوقیں ان تینوں کے سروں پر تان رکھی تھیں۔ نورالعین اب چلا کر بولی، میں نے آپ کو بتایا نا، میں نہیں جانتی کہ آپ کی بہن کہاں ہے۔ آپ ہم لوگوں کو تنگ مت کریں ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ یہ سن کر عیسیٰ خان عجیب طرح سے ہنسنے لگا اور نورالعین کو اپنے قریب کر کے اس کے چہرے پر بندوق رکھتے ہوئے بولا، اچھا تو تم پولیس کو بلاؤ گی؟ تمہیں لگتا ہے پولیس میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ میں تمہیں 10 سیکنڈ دے رہا ہوں، مجھے شرافت سے بتا دو کہ تمہارا بھائی اور میری بہن کہاں ہیں، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر نورالعین کی ماں روتی ہوئی عیسیٰ کے پاس آئی اور بولی، خدارا میری بیٹی کو چھوڑ دو، میرا بیٹا تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے، وہ تو تمہاری بہن کو جانتا بھی نہیں۔ عیسیٰ خان غصے سے نورالعین کی ماں کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں اس کی بہن کو لے جا رہا ہوں، اگر اسے اپنی بہن چاہیے تو میری بہن کو لے کر اس ایڈریس پر آ جائے، میں 3 دن کا وقت دے رہا ہوں، وہ جس بھی ملک میں گیا ہے اسے کہو واپس آ جائے، اسی میں اس کی بہتری ہے اور آپ سب کی بھی۔ یہ کہہ کر وہ نورالعین کی طرف بڑھا، جبکہ نورالعین ڈر کر اپنے روم کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں گھستی، عیسیٰ خان نے اس کو اٹھا کر گاڑی میں پھینک دیا اور گارڈز بھی تینوں کو چھوڑ کر عیسیٰ خان کے پیچھے آئے اور گاڑی تیزی سے مٹی کی دھول چھوڑتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سے نورالعین کے ماں باپ زور زور سے چیخنے لگے۔ آہستہ آہستہ محلہ یہ منظر دیکھنے لگا مگر کوئی کچھ نہیں کہہ پایا۔ عیسیٰ خان نورالعین کو کھینچتا ہوا تہہ خانے میں لے گیا اور غصے سے بولا، یہ فون پکڑو اور اپنے بھائی کو کہو
کہ اگر اسے تمہاری عزت اور جان پیاری ہے تو آ کر تمہیں لے جائے۔ اگر اس میں اتنی سی بھی ہمت ہے تو میرے سامنے آئے، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو آگے کیا ہوگا۔ نورالعین نے یہ سن کر عیسیٰ خان کے پاؤں پکڑے اور منت کرنے لگی، خدا کے لیے میرے بھائی اور اپنی بہن کو معاف کر دو اور ان دونوں کو اپنی زندگی جینے دو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نورالعین اپنی بات مکمل کرتی، عیسیٰ خان نے غصے میں نورالعین کے بال پکڑ لیے اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے کرتا ہوا بولا، محبت! اتنی ہمت ہے تمہارے بھائی میں، عیسیٰ خان کی بہن سے محبت کرے اور اسے بھگا لے جائے؟ تو نہیں جانتی کہ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں، اپنے بھائی کو بولو یہاں آ جائے، ورنہ میں دوبارہ بولتا نہیں ہوں، عمل کرتا ہوں۔ عیسیٰ خان نے اپنی گن کو نورالعین کی گردن پر رکھا اور اپنی آنکھوں سے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نورالعین ڈرتے ہوئے اپنے بھائی کو فون کرنے لگی اور اسے یہ سب بتا دیا۔ دوسری طرف عادل کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن مصیبت میں ہے، مگر وہ وفا کو بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وفا کو معلوم تھا کہ اگر عادل اور وہ واپس نہ گئے تو عیسیٰ خان نورالعین کو بے دردی سے مار دے گا۔ یہ سوچ کر عادل اور وفا عیسیٰ خان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جانے کے لیے نکل گئے، بلکہ یوں کہیں کہ موت ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ ابھی ناول جاری ہے۔ اس ناول کی مزید اقساط پڑھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ اور بہت شکریہ۔